الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں، ابن سعدہ نے کہا کہ تقوی اصل میں وقوا تھا، تو وا کو تا سے تبدیل کیا گیا ہے جیسے تقوی بنا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے کسی ڈرانے والی چیز سے خود کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، اور کبھی خوف کو بھی تقوی کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کا شرعی معنی تقوی کا یہ ہے کہ گناہ کی آلودگی سے نفس کی حفاظت کرنا اور یا ممنوع کاموں کے ترک سے حاصل ہوتا ہے، اور کامل تقوی تب حاصل ہوتا ہے جب بعد مباح کاموں کو بھی بندہ چھوڑ دے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شخص مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ یعنی دین تب آپ کا بچے گا جب حلال بندہ استعمال کرے، حرام چھوڑ دے، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، بندہ اسے بھی چھوڑ دے، تب بندہ تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ علامہ میر سید شریف نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے نفس کو عدم اطاعت نہ کرنے کے عذاب سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بچانا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معصیات سے خود کو محفوظ کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ آداب شریعت کی حفاظت کرنا، شریعت کے تحت چلنا، یہ تقوی ہے۔ ہر وہ کام جو تم کو اللہ سے دور کر دے اس کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ حظوظ نفسانیہ کو ترک کر دینا اور ممنوعات سے دور رہنا، یہ تقوی ہے۔ تم اپنے نفس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھو، یہ تقوی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں شریعت کے تابع رہ کے چلنا اور وہ ان چیزوں سے بچنا جو شریعت کے مخالف ہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کے متعلق پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، آپ نے کانٹوں والا راستہ دیکھا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، ہاں دیکھا ہے۔ تو حضرت ابی نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ جب ایسے راستے سے گزرے تو آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے پانچے اوپر اٹھائے اور ان سے بچ کر نکلا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، یہی تقوی ہے کہ جیسے کانٹے والے راستے سے بندہ گزرتا ہے تو اپنے پاؤنچے اوپر کر لیتا ہے اور اپنے جسم کو بچاتا ہے، تو یہی تقوی ہے کہ تم جب دنیا کے اندر رہو گے تو دنیا کے اندر خرابیاں ہوں گی، دنیا کے اندر برائیاں ہوں گی، دنیا کے اندر اسلام کے مخالف نظام ہوں گے، تو جب تم نے وہاں سے گزرنا ہے تو خود کو بچا کے گزرنا ہے، شریعت کے اصولوں کے تحت چلنا ہے، جسے تقوی کہا گیا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں، متقی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے اور ممنوعات سے بچے۔ اس طرح ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم و عزت والا ہو، وہ اللہ سے ڈرے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، معصیت پر اصرار نہ کرنا یہ تقوی ہے، اور عبادت پر غرور نہ کرنا یہ تقوی ہے۔ اسی طرح حضرت عطیہ سعدی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں سے شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں نقصان ہو۔ بظاہر وہ بے ضرر ہے لیکن بندہ اس سے چھوڑ دے کہ آگے چل کے یہ نقصان نہ دے۔ حضرت میمون بن مہران نے کہا، بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا اس طرح حساب نہ کرے
جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا اور اس کے کپڑے کہاں سے آئے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تناجش کسی کو پھنسانے کے لیے زیادہ بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، کسی کی بیع پر بیع نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کے اندر حضور نے سارا بیان کر دیا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ نہ مسلمان کسی کو برا جانے، اور اگر کوئی کسی کو برا جانتا ہے تو وہ خود برا ہے، اور ایک مسلمان کا خون بھی حرام ہے دوسرے پر، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام قرار دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر فضیلت صرف تقوی سے ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ حضرت معاذ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فراق کے صدمہ سے رونے لگے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میرے سب سے زیادہ قریب تقوی والے ہوں گے، خواہ وہ کوئی ہو اور کہیں بھی ہوں، دنیا کے جس حصے میں بھی کوئی متقی ہوگا، حضور نے فرمایا کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو تقوی کے مختلف مراتب ہیں۔ تقوی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ تقوی حاصل کرنے کا ارادہ کریں، ایک یہ مراد ہے، کیونکہ یہاں پہ فرمایا گیا ہے نا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو قرآن مجید کا متقین کے لیے ہدایت ہونا یہ تو تحصیل حاصل ہے، کیونکہ متقی تو خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ متقی ہوتا بھی وہی ہے نا جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تو پھر یہ بات دوبارہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت پر دوام دے۔ ہم متقی تو ہیں لیکن ہم اس ہدایت پر مزید قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اصول و قوانین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔